السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے ہم نے اس سے پہلے غزوہ اور سریہ کے بارے میں پڑھا اور اس سے متعلق عملی کتاب میں آپ کو کام بھی دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے وہ کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا، یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ایک مرتبہ عملی کتاب میں آپ کام دیکھیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 56 پر سوال نمبر 2، غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے، ایک یہ آپ نے سوال کرنا تھا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 57 پر 2 خالی جگہ پر کرنی تھی اور نیچے آپ نے سوال نمبر 5 کرنا تھا اسی صفحے پر کہ سب سے پہلا غزوہ جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی کب ہوا۔ اس کے ساتھ ایک آپ کو سرگرمی دی گئی تھی اور وہ سرگرمی عملی کتاب صفحہ نمبر 49 پر تھی کہ کچھ اشارات دیے گئے ہیں۔ ان اشارات کی مدد سے آپ نے جو نام لکھے ہوئے ہیں ان ناموں کا آپ نے نیچے اس کے مطابق جو ہے آپ نے ناموں کی نشاندہی کر کے اس معمہ میں سے یہ نیچے والے صفحے پر آپ نے لکھنا تھا۔ تو امید ہے یہ سارا کام اچھے انداز میں ہو چکا ہوگا۔ اب ہم اگلا عنوان شروع کرتے ہیں اور ہمارا آج کا عنوان ہے تحویل قبلہ۔ آج کے عنوان کے اہم نکات آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے 5 نمازوں کی فرضیت کب ہوئی۔ سن 10 نبوی میں آپ کی نبوت کے 10ویں سال شب معراج میں رجب کے مہینے کے اندر یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان نمازوں کی ادائیگی کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ اس انداز میں کرتے تھے کہ بیت اللہ کی ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے کہ جہاں پر بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا، یعنی اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے کہ حجر اسود والا کنارہ آپ کے دائیں جانب ہوتا تھا اور رکن یمانی والا کنارہ آپ کے بائیں جانب ہوتا تھا۔ تو یوں بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم اللہ رب الجلال کی طرف سے آ گیا۔ 15 شعبان سن 2 ہجری منگل کا دن تھا۔ 15 شعبان 2 ہجری منگل کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت بشر بن برا بن معرور کے پاس دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ محلہ بنو سالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2 رکعت مکمل ہو چکی تھیں اور ایک روایت کے مطابق دوسری رکعت کا رکوع کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے قبلے کے پھر جانے کا حکم آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے تو اللہ کا حکم آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو اس مسجد کو آج بھی یہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر تحویل قبلہ سے متعلق قرآن پاک کی آیت جو ہے سورۃ البقرہ میں موجود ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ عزیز طلباء، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے عزیز طلباء، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اب بیت اللہ ہے، مسجد حرام۔ نماز میں دنیا عالم کے مسلمانوں کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے جس علاقے اور جس کونے میں بھی رہتے ہیں۔ تو جغرافیائی اعتبار سے اگرچہ ان کی کوئی بھی سمت بنتی ہے، جیسے ہم یہاں پاکستان میں رہنے والے ہیں تو یہاں ہم جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ 4 سمتوں میں سے مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں مختلف سمت کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اصل مقصود تمام مسلمانان عالم کا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، چاہے وہ سمت کوئی بھی بنتی ہے، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، تو اصل مقصد جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء، آخری بات کہ تحویل قبلہ سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہم پر لازم ہیں، جس وقت اللہ کا جو حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اس حکم کو فوراً اختیار کرنا چاہیے، اس کے اندر تاخیر اور غفلت سے بچنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا حکم نماز کی حالت میں آیا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، تو آپ نے اس نماز کو پورا کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، بلکہ نماز کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں اور آخر میں ہم عملی کتاب کا کام سمجھیں گے۔ صفحہ نمبر 124، تحویل قبلہ شعبان سن 2 ہجری۔ مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں 10 نبی رجب کے مہینے میں شب معراج میں فرض کی گئی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مکی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ کا حجر اسود والا کنارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب، جبکہ رکن یمانی والا کنارہ بائیں جانب ہوتا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیک وقت کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد یہ صورت ممکن نہیں رہی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت اور آرزو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ بہرحال وہ دن بھی آ گیا۔ یہ 15 شعبان 2 ہجری منگل کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن برا بن معرور کے پاس دعوت میں تشریف لے گئے تھے۔ ظہر کا وقت آیا، آپ محلہ بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2 رکعتیں مکمل ہو چکی تھیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق دوسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی کعبہ کی طرف پھر گئے اور تمام مقتدی بھی آپ کی اتباع میں کعبہ کی طرف پھر گئے۔
اسی طرح سے اس ظہر کی پہلی 2 رکعتیں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے، جبکہ آخری 2 رکعتیں کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں، اور اس دن سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اس کے بعد جب عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی تو پھر مکمل نماز عصر کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی۔ تحویل قبلہ کے لیے سورۃ البقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ رخ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ یعنی رخ کر لیا کرو۔ اور جب جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ المسجد الحرام نام ہے اس مسجد کا جس میں خانہ کعبہ ہے، اس کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان بستے ہوں، ان کا رخ نماز میں مسجد حرام ہی کی طرف ہوگا۔ جغرافیائی اعتبار سے کسی کے لیے یہ سمت مغرب ہے، کسی کے لیے مشرق، کسی کے لیے شمال اور کسی کے لیے جنوب۔ بہرکیف نماز کے وقت دنیا عالم کے تمام مسلمانوں کا رخ کعبہ کی سمت ہوتا ہے۔ فقہ و سیرہ: اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اسلام کے جس حکم پر جس وقت عمل کرنے کی ضرورت پیش آئے اس پر بلا تاخیر عمل کیا جائے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ نماز کا حکم آ جائے تو فوراً نماز پڑھے، روزے کا حکم ہو تو روزہ رکھے، جب زکوٰۃ کا حکم آ جائے اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ اسی طرح دوسرے احکامات پر بھی عمل کرے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز بلا تاخیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ تبدیل کر لیا، نماز ختم کرنے کا انتظار تک نہیں فرمایا۔ اسی طرح ہمیں بھی ہر حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ اب عملی کتاب دیکھیے۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 59، تعویل قبلہ اور روزہ کی فرضیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ سوال نمبر 1 آپ نے کرنا ہے، ذیل میں دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات دی گئی جگہ میں تحریر کریں۔ یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر یہاں پہ 5 مختصر سوالات ہیں، یہ آپ نے 5 مختصر سوالات کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے۔ تو یہ خالی جگہ بھی آپ نے یہ 5 خالی جگہیں ہیں، ان کو بھی آپ نے پر کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔